السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون ترقی پسند تحریک کے بارے میں اس سے پہلے اظہار خیال کیا تھا۔ آج اسی کا بقیہ حصہ میں پیش کر رہی ہوں۔ اب تک ہم نے یہ بتایا تھا کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کس طرح ہوا، کیسے اس کا اجلاس ہوا، کیا اس میں ایجنڈے رکھے گئے، اس کا ایجنڈا کیا تھا اور کن مدوں پر ترقی پسند تحریک کا انعقاد ہوا۔ اب ترقی پسند تحریک میں شعراء اور نثر نگار یعنی فکشن بھی بہت اچھا لکھا گیا اور شاعری بھی بہت اچھی لکھی گئی، اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو بھی شعراء تھے وہ ایک اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، اور انہوں نے ایسی نظمیں لکھیں جس کے اندر سرمایہ پرستی کی مخالفت کی گئی اور ہندوستان کی آزادی کی حمایت کی گئی اور مزدوروں کی حمایت کی گئی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور میں نوجوان شعراء کا کلام سب سے پہلے حیات اللہ انصاری کے 7 روزہ اخبار ہندوستان، جو کہ لکھنؤ سے نکلتا تھا، کے ذریعے منظر عام پر آیا۔ اس زمانے کے رجحان پر سجاد ظہیر نے ایک مضمون اردو کی جدید انقلابی شاعری کے عنوان سے لکھا تھا اور ان شعراء کو اسی نام سے یاد کیا تھا۔ ان میں سے بعض نے ترقی پسند شاعری میں آگے چل کر ایک نمایاں حیثیت اختیار کی، مثلاً مجاز، مخدوم محی الدین، احسن جذبی اور علی سردار جعفری وغیرہ۔ یہ نئے شاعروں کے گروہ میں ہونہار سمجھے جاتے تھے اور ان سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں، مثلاً سلام مچھلی شہری، علی جواد زیدی اور مسعود اختر جمال وغیرہ۔ بعض ایسے شاعر بھی ہیں جن کی اہمیت قریب اس دور کے گزرنے کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ ان شاعروں میں رضی عظیم آبادی، شہاب ملی آبادی، وقار امبالوی اور شمیم کرہانی وغیرہ ہیں، جن کی بعض نظمیں اس دور کے نوجوانوں میں بےحد مقبول تھیں اور نئے شعری انتخابات میں بھی شامل کی جاتی تھیں۔ رضی عظیم آبادی کی نظم نوجوان کی دنیا نیا ادب کے خاص نمبر میں 1939 تک کے ترقی پسند ادب کا انتخاب تھا، شریک کی گئی تھی، اور سبط حسن کی مرتب کی ہوئی کتاب آزادی کی نظمیں بھی اس کو جگہ دی گئی تھی۔ یہ نظم اس دور کے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمان ہے جو آزادی اور انقلاب کے نشے سے سرشار تھے اور دنیا کا ہر عیش اور آرام تج کر اس معرکے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ تھے۔ اس نظم کے 1-2 مصرعے میں ایک بند پڑھتی ہوں۔ وہ دنیا جس کا ہر ذرہ جنوں بردوش ہوتا ہے، وہ دنیا جس کے سینے میں بلا کا جوش ہوتا ہے، وہ دنیا جس میں حسن و عشق کی باتیں نہیں ہوتیں، وہ دنیا جس میں سونے کے لیے راتیں نہیں ہوتیں، جہاں تلوار کی جھنکار سے نغمے ابلتے ہیں، جہاں خود موت کی آغوش میں انسان پلتے ہیں، جہاں طوفاں میں قومیت وطن کی ناؤ کھیتی ہے، کمانوں کی کڑک میں حریت انگڑائی لیتی ہے، جہاں ہر دل میں آزادی کی ہوتی ہے لگن پیدا، جہاں ہوتا ہے شوق جانثاری وطن پیدا، جہاں جذبات خودداری دبانے سے ابھرتے ہیں، جہاں شیران جنگ آور تھپکنے سے بپھرتے ہیں، جہاں خاشاک طوفانوں میں گھر کر مسکراتا ہے، جہاں خرمن شعاع برق سے آنکھیں لڑاتا ہے، جہاں کا چپا چپا انقلاب آباد ہوتا ہے، دماغ و دل جہاں زندہ میں بھی آزاد ہوتا ہے، تجھے اے نوجواں ایسا جہاں تیار کرنا ہے، اسی کوشش میں جینا ہے، اسی کوشش میں مرنا ہے۔ یہ نظم تھی جو کہ بہت مشہور ہوئی تھی اور اس کا نام ہی تھا نوجوانوں کی دنیا۔ ہم ایسے بہت سارے شاعروں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اردو ادب میں اپنا نام روشن کیا، ان میں اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ ان میں علی جواد زیدی۔ اپنے ابتدائی رومانوی دور سے نکلنے کے بعد علی جواد زیدی نے زندگی کے بعض دوسرے مسائل پر زیادہ پختہ انداز میں چیزیں لکھیں۔ علی جواد زیدی نے اردو کے کلاسیکی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہندی ادب سے ان کو بہت لگاؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ابتدائی سے ایک رسیلا پن اور نرم و مانوس انداز ہے۔ ان کی انقلابی نظموں میں بھی
گھن گرج کے بجائے گیتوں کا بہاؤ اور گھلاوٹ ہے۔ بعد میں انہوں نے آزاد نظم کے فارم کو بھی بڑی خوبی سے برتنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی ایک نظم دھارے کا موڑ، جس کے چند بند ہیں: جمنا کی کمر لچک رہی ہے، تہ خانوں میں فوج چل رہی ہے، طوفاں کی ہوس مچل رہی ہے، پانی کی نظر بہک رہی ہے، کھیتوں کی زمیں دھس رہی ہے، بدمست پڑے ہیں راجا رانی، گو محلوں کی نیو ہے پرانی، بے فکری پہ موت ہنس رہی ہے۔ اس مضمون یعنی ترقی پسند تحریک کے بقیہ حصے کو میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔